اللہ الرحمن الرحیم۔ رؤیت ہلال پہ ہماری بحث چل رہی تھی، تو ہم نے سوچا کہ اس کو جو ہم نے پہلے بحث کی وہ تو ہلال کمیٹی کے اندرون سے جو لیک ہونے والی ویڈیو تھی اس کے تحت تھی۔ اب ہم چاہ رہے ہیں اس کو فائنلی ایسے اصول یا ایسی وضاحتیں کر دی جائیں کہ آئندہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے، جب بھی ضرورت پڑے، جب بھی ان کا اختلاف ہو، حکومت یا رؤیت ہلال کا یا عوام کا یا علماء کا آپس میں یا سائنس کا اور دین کا، تو فوراً ہمیں سمجھ آ جائے کہ مطلب یہ کیسے فیصلہ کرنا اور کیسے نتیجہ نکالنا۔ نمبر 1، جو شریعت کا مسئلہ ہے وہ تو یہ ہے کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ فإن غم علیکم فاقدروا یا فاقدروا لہ، کہ جب روزہ رکھو تو چاند دیکھ کر رکھو، اور روزہ چھوڑو عید کے لیے تو چاند دیکھ کر چھوڑو، اور اگر ابر ہو یا مطلع صاف نہ ہو، بادل آ رہے ہوں، بارش طوفان وغیرہ، تو پھر دیکھنا ممکن نہ ہو تو پھر اس میں آپ حساب کر لیں، تو یعنی 30 روزے پورے کر لیں۔ ایک تو ہوگی یہ بات۔ اب اگر چاند مطلع صاف نہیں ہے تو پھر ایک بندہ بھی آ کر گواہی دے دے یا خبر دے دے، گواہی جب دیں گے تو وہ پھر 2 مرد یا 2 عورتیں 1 مرد ہو، اور اگر وہ خبر کسی نے دیا کہ میں نے دیکھا ہے تو اس کو تزکیہ شہود پہ پورے اترتا ہے۔ تو رؤیت ہلال کمیٹی ہو یا حکومت ہو یا علماء کا کوئی پینل ہو، وہ سارے اس کی گواہی کو قبول کرنے کے پابند ہیں، اس کی خبر پر یہ حکم دینے کے پابند ہیں کہ آج روزہ رکھنا ہے یا کل روزہ نہیں رکھنا، کل عید ہے یا کل سے رمضان شروع ہے۔ یہ وہ فیصلہ کرنے کے، حکم دینے کے پابند ہیں کہ اگر وہ بندہ سنجیدہ ہے، مخلص لگ رہا ہے، متقی پرہیزگار ہے، تزکیۃ الشہود اور جرح میں اس نے سارے سوالات کے جواب دے دیے ہیں، اور اگر بادل صاف ہو، بالکل مطلع صاف ہو، تو پھر اس میں پہلے تو یہ تھا کہ جمع غفیر ہو، کہ اتنے لوگ ہوں کہ جن کو جھوٹا ہم نہ کہہ سکیں، لیکن اب یہ ہے کہ 2 مرد، 2 عورتیں 1 مرد بھی، یا 2 مرد ہوں اور وہ سمجھدار ہوں، باشرہ ہوں، عاقل بالغ ہوں، مسلمان ہوں، اور نابینا نہ ہو، آنکھوں والے ہوں، اور وہ چاند کی پیدائش ہو چکی ہو، چاند کی پیدائش افق پر ہو چکی ہو، کیونکہ اس دفعہ بھی جو چاند کی پیدائش ہے اس کو ہوئے 13 گھنٹے ہو گئے تھے، اور پہلے کچھ عرصہ پہلے لوگ جو تھے، علماء بھی یہی کہتے تھے کہ 16 گھنٹے اگر ہو جائیں، لیکن آج کل جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ 20 گھنٹے 40 منٹ کا اگر ہو جائے نا اس کی عمر، یعنی ایک پیدا ہوتا ہے افق پہ، کہ جب ہم الیکٹرون مائکروسکوپ وغیرہ کے ذریعے دیکھتے ہیں نا، جو ایک چیز کو 10,000 گنا یا 1,00,000 گنا بڑا یا 2.5 لاکھ گنا بڑا کر کے دکھاتی ہیں نا جو مائکروسکوپ، تو اس سے وہ نظر آ جاتا ہے، وہ کہیں بھی ہو، مطلب اس میں یہ نہیں، وہ اگر وہ غائب بھی ہو گیا نا، کیونکہ چاند کی جو نا دن اور رات 15 دن کا ہوتا ہے، جیسے یہاں ایک دن ایک رات ہوتی ہے نا 24 گھنٹے میں، وہاں 15 دن کا تقریباً دن ہوتا ہے، 15 دن کی رات ہوتی ہے، یعنی ہمارے لحاظ سے، اور ہر سیارے اور جو تارہ ہے اس کے لحاظ سے اس کی علیحدہ علیحدہ زندگی اور دن رات ہوتے ہیں، لیکن ہمارے لحاظ سے اس کی جو دن رات ہے نا وہ 15 دن کی دن ہوتا ہے، 15 دن کی رات، تو اس میں وہ ہوتا ہے موجود افق پہ، ہمیشہ وہاں سے نہیں غائب ہوتے، یعنی اب زمین ہے دنیا میں لیکن کہیں نظر آتی، کہیں نظر نہیں آتی، جیسے سورج ہر وقت دنیا آسمان پہ ہوتا ہے، لیکن وہ کبھی ایسی جگہ پہ ہوتا ہے رات کو کہ ہمیں نظر نہیں آتا، دن شروع ہوتا ہے تو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، جب غروب ہوتا ہے تو نظر آنا بند ہو جاتا ہے، اس جگہ کے لحاظ سے۔ تو اسی طرح یہ چاند جو ہے اگر پیدا ہو گیا ہے تو بعد میں علماء نے یہ کہا کہ اس کو ہم نے افق کا اعتبار نہیں کرنا، کیونکہ سائنس کے نزدیک تو افق پہ تو وہ کئی گھنٹے پہلے آ جاتا ہے، 15 20 گھنٹے پہلے بھی وہ آ جاتا ہے،
روزہ شروع ہونے سے پہلے اور عید کا وقت شروع ہونے سے پہلے، لیکن اس کو نہیں دیکھا، بلکہ دیکھنا یہ کہ عام انسانی آنکھ سے یا دوربین سے وہ نظر آ سکتا ہے یا نہیں۔ تو اس کی انہوں نے حد رکھی کہ پہلے تھی 15-16 گھنٹے، اب 20 گھنٹے 40 منٹ کر دیے، یعنی 21 گھنٹے۔ تو یہ دونوں باتیں غلط ہیں، 16 گھنٹے بھی غلط ہے، 20 گھنٹے بھی غلط ہے۔ اب اس کو دیکھیں پیچھے لے جائیں، کیونکہ آج آپ اس کو دیہاتی اور آبادی کی طرف آ جائے، آبادی میں نظر نہیں آتا، آبادی میں ابر آلود ہی رہتا ہے، بادل صاف نہیں ہوتا، لیکن جب آپ دیہاتوں میں چل جائیں، ویرانوں میں چل جائیں، پہاڑوں پہ چلے جائیں تو وہاں یہ بالکل صاف ہوتا ہے، بالکل صاف، وہاں چانسز زیادہ ہوتے ہیں نظر آنے کے۔ اب ہم پھر سوال یہ ہوگا بھئی یہ تو ہلال والے جو سائنٹیفک لوگ ہیں وہ تو بیٹھتے ہی ایسی جگہ ہے جو پہاڑی ہو، جہاں مطلب صاف ہو، جہاں چانسز زیادہ ہوں۔ لیکن اب ہم 100 سال پیچھے چلے جاتے ہیں، جب یہ کوئی الیکٹرانکس نہیں تھی، کوئی آلودگی نہیں تھی، کوئی جناب علی پولوشن نہیں تھی، اس وقت کسی قسم کی ایجادات نہیں، 100-200 سال پہلے نہ ریل گاڑی تھی، نہ بس گاڑی تھی، نہ ہی یہ تھا فیکٹریز تھی، نہ اتنی الیکٹرانکس تھی، نہ اتنا زیادہ، نہ آلودگی کے جو یہ کاربن ڈائی آکسائڈ تھی۔ اب اس کی وجہ سے مطلع خراب ہو گیا، 100-200 سال آپ پیچھے جائیں گے تو اس سے زمین آسمان کا فرق ہوگا، اور اگر 1400 سال پیچھے جائیں گے تو اس سے بھی زیادہ فرق ہوگا، جب بالکل بات صاف ستھرا ماحول تھا، سادگی تھی، لوگ بالکل ویرانے ہوتے تھے، ایک منزل زیادہ گھر ہوتا تھا وہ بھی کچا ہوتا تھا اور زیادہ ویرانہ ہوتا تھا، کسی قسم کی کوئی آلودگی، کوئی ایندھن نہیں۔ اب تو ایندھن اتنا جلتا ہے، آئل اتنا جلتا ہے، دھواں اتنا ہے، پہلے تو اگر یعنی 1000 سال میں اتنا دھواں ہوتا ہوگا جتنا آج ایک دن میں ہوتا ہے دنیا میں۔ تو اس کی وجہ سے مطلع پر اثر ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ آج انسانوں کی خوراکوں پہ، انسانوں کی صحت پہ، اب دیکھیں دیہاتی لوگ یا صحت مند سادہ زندگی گزارنے والوں کی نظر تیز ہوتی ہے، اب پیچھے چلے جائے تو وہاں کے لوگ صحت مند تھے، طاقتور تھے، ماحول بالکل صاف تھا، مطلع صاف تھا، آلودگی نہیں تھی، پولوشن نہیں تھی، تو اس وقت چانسز زیادہ تھے۔ اور جب آبادی زیادہ ہو، گنجان ہو، روشنی زیادہ ہو دنیا میں، تو پھر اس کی وجہ سے چانسز کم ہوتے ہیں، یعنی جو ہماری روشنی سے کی مطلب جو ہم نے اتنی توانائی اور ترقی کی ہوئی ہے، اس کی جو روشنی ہے اس کی وجہ سے فرق ہوتا ہے۔ یہی ہم دیکھیں نا، جب چاند، ہم دیہات میں چلے جائیں، بالکل دیہاتوں میں، تو ہمیں چاند آسمان پہ رات کو ستارے اور چاند کس طرح چمک رہا ہوتا ہے، اس کی روشنی کتنی پہلے نظر آتی ہے، اور یہاں شہر میں بالکل محسوس نہیں ہوتی ہماری روشنی میں، کیونکہ ہماری روشنی زیادہ ہوتی ہے، تو وہ روشنی جو چاند اور ستاروں کی ہوتی ہے وہ مان پڑ جاتی ہے۔ تو اسی طرح اب 100 سال، 200 سال، 300 سال پیچھے جائیں گے تو ایک تو اس وقت جو بندے کی صحت تھی، پاورفل تھی، ان کی نظر تیز تھی، اور دیکھیں نا، اور دوسری اس کی دلیل کہ آج آپ جتنی مرضی محنت کر لیں، کسی سے کیٹو پہاڑ پہ چل جائیں، ہمالیہ پہاڑ پہ چل جائیں، دوربین کسی بھی لیول کی دیکھ لیں، دوربین، مائکروسکوپ نہیں میں کہہ رہا، دوربین، ٹیلیسکوپ بھی نہیں کہہ رہا، دوربین کسی قسم کا چشمہ لگا لیں، آپ زحل کو نہیں دیکھ سکتے، مشتری کو نہیں دیکھ سکتے، عطارد کو نہیں دیکھ سکتے، مریخ کو نہیں دیکھ سکتے، سورج، چاند اور زمین کو صرف دیکھ سکتے ہیں۔ اور پہلے زمانے میں نبی پاک سے پہلے، افلاطون، ارسطو، فیثاغورس، حضرت عیسیٰ، موسیٰ سے پہلے، حضرت موسیٰ اور نبی علیہ السلام کا زمانہ 2500 سال کا فاصلہ ہے، نبی علیہ السلام، حضرت عیسیٰ کے درمیان 600 سال، اور حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کے درمیان 1900 سال کا فاصلہ ہے، 2500 سال پرانا، اور 1400، اب 1500 لگائیں، 1500 اور وہ 25، یعنی 4000 سال پہلے یہ عطارد، زحل، مشتری، مریخ اور یہ جو کیا کہتے ہیں زحل، عطارد، یہ موجود تھے۔ لوگوں نے کیسے دیکھے؟ قرآن میں اس کا ذکر نہیں، حدیث میں اس کا ذکر نہیں آیا، تورات، زبور، انجیل میں بھی اس کا نہیں ہے۔ لوگوں نے کیسے دیکھا؟ اس کا مطلب ان کے سرمے یا ان کی آنکھیں، حالانکہ اس وقت ابن ہیثم نے جو آپٹکس پہ جو کتاب المناظر لکھی، جس کی وجہ سے آج گلاسز اور یہ مائکروسکوپ، الیکٹران مائکروسکوپ وغیرہ ایجاد ہوئی ہیں، جتنے بھی قسم کے گلاسز ایجاد ہوئے ہیں، علامہ ہیثم وہ 1000 ہجری کے، مطلب
1000 عیسوی کے ہیں، 1000 سال پہلے ہیں۔ اور یہ عطارد، زحل، مشتری، مریخ وغیرہ 4000 سال پہلے بھی لوگوں نے دیکھ لیے تھے۔ وہ کیسے دیکھے؟ اس کا مطلب اس وقت مطلع صاف ہوتا تھا، اور انسانی آنکھ کی توانائی اور طاقت اور اس کی زیادہ تھی، اور جب یہ زیادہ تھی تو ظاہر ہے اس وقت دیکھ لیا۔ اب اگر ہم سائنس کو فالو کریں، سائنس تو اب بتائے گی کہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، پولوشن ہے، آلودگی ہے، انسان اتنے صحت مند نہیں رہے، تو ہم نے دیکھنا ہے صرف جب پیدائش اس کی ہو گئی نا، پیدائش اگر اس کی ہو گئی چاند کی، وہ چاہے 1 گھنٹہ ہو، 10 گھنٹے ہو، 5 گھنٹے ہو، 6 گھنٹے ہو، 20 ہو، 25 ہو، اس کے بعد اگر ایک بندہ بھی گواہی دے اور مطلع صاف نہ ہو، مطلع صاف نہ ہو، ایک بندہ بھی گواہی دے، تو اس کی گواہی اگر وہ سچا لگ رہا ہے، وہ مناسب جواب دے دیتا ہے، تو پھر اس کی گواہی کو ماننے کی روایت ہلال کمیٹی بھی پابند ہے، اور پوری امت مسلمہ بھی پابند ہے کہ اس پہ عمل کریں، اعلان کریں روزے کا یا عید کا۔ اور پھر اگر دوسری بات، اور یہ بھی ہے مسئلہ کہ اگر یہ آج کل تو دنیا بہت ترقی کر گئی ہے، دنیا گلوبل ولیج کی طرح ہو گئی ہے کہ ہماری ایک وائرلیس سے یا موبائل سے، انٹرنیٹ سے، فون سے، کیبل وغیرہ سے ہم امریکہ تک کی منٹ منٹ سیکنڈ سیکنڈ کی باتوں کا پتہ چلا لیتے ہیں، ہم باخبر رہ سکتے ہیں۔ تو پہلے زمانے میں چونکہ یہ نہیں تھا، اگر یہ اسباب نہ ہو تو پھر ہر شہر بھی اپنی علیحدہ دنوں میں علیحدہ روزے رکھ سکتے ہیں، علیحدہ عیدیں کر سکتے ہیں، یعنی ہر شہر اپنے شہری مطلع اور چاند دے کر جیسا اس کا انتظام ہو۔ اگر اجتماعی انتظام نہ ہو، پوری ریاست یا اگر پوری دنیا کا انتظام ہو، یا پوری دنیا میں ایک کونے میں صرف دیکھنے کا انتظام ہو، تو مشرق میں بندے نے دیکھا تو مغرب تک اسے فالو کر سکتے ہیں۔ لیکن اب چونکہ گلوبل ولیج ہے، لوگ تعلقات میں ہیں، بالکل ٹچ رہتے ہیں، رابطے میں ہیں، منٹ سیکنڈ سیکنڈ کی وقت میں باخبر رہتے ہیں، تو اس وجہ سے ایک دوسرے کو ہم فالو بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کہیں انتظام ہو، جیسے زونل کمیٹی ہر جگہ بیٹھتی ہیں، ہر شہر کی ہم رویت بھی علیحدہ کر سکتے ہیں، یعنی پوری دنیا میں ایک بھی چاند دیکھ سکتے ہیں، اور ہر شہر اپنا علیحدہ علیحدہ بھی کر سکتا ہے۔ اور وہ جو آج کل ایک یہ سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے نا انجینئر، وہ دوسرے حدیث کا پتہ نہیں ہوتا اور ادھر ادھر کی مطلب جھوٹ فراڈ وہ کرتے ہیں، اس میں جو حضرت معاویہ کا اس نے واقعہ نقل کیا نا، حضرت معاویہ نے شام میں دیکھا ہفتے کو، اور حضرت جو تھے یہ حضرت باس وہ مدینے میں، تو انہوں نے دیکھا کسی اور اتوار کو، تو ان روزہ علیحدہ علیحدہ شروع کیا۔ تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہر شہر والے علیحدہ علیحدہ روزہ رکھ سکتے ہیں، وہ علیحدہ ہے اصول کہ جس نے دیکھنا ہے، اگر رویت دیکھا چاند وہ روزہ رکھے گا، جس نے چاند دیکھا وہ، یا اس کی اتباع کرتے ہوئے، اس کی بات مانتے ہوئے، اس کی خبر کی تصدیق کرتے ہوئے آپ عید کریں گے یا روزہ رکھیں گے۔ لیکن یہاں چونکہ مطلع صاف تھا وہاں، اور یہاں بھی مطلع صاف تھا، تو جب مطلع صاف ہو تو پھر جمع غفیر کا اعتبار ہوتا ہے۔ یہ مسلم شریف کی جو روایت ہے، اس میں حضرت ابن عباس اور حضرت معاویہ کا مسئلہ ہے کہ شام میں انہوں نے وہاں ہفتے کو رکھا، یہاں انہوں نے اتوار کو رکھا، ریاست ایک ہی تھی، مملکت اور سلطنت ایک ہی تھی، امیر شام تو حضرت معاویہ ہی تھے نا اس وقت حاکم بادشاہ۔ تو وہاں جو بات ہے نا، حضرت قریب نے حالانکہ بتایا بھی ان کو کہ حضرت معاویہ نے ہفتے سے روزہ شروع کیا اگر آپ نے اتوار سے کیا، تو حضرت ابن عباس نے ان کی گواہی اور خبر کا اعتبار نہیں کیا، کیونکہ مطلع صاف تھا، ابر آلود نہیں تھا، بادل نہیں تھے، تو وہاں پھر جمع غفیر کا اعتبار ہے۔ چونکہ آج کل اس کو تھوڑا سا چینج کر دیا، اب جمع غفیر کا نہیں اعتبار، اب ہے کم از کم 2 مرد یا 2 عورتیں اور 1 مرد، یہ ہوں گے جیسے نکاح کے ہوتے ہیں نا گواہ، اس طرح ہو تو پھر ان کا اعتبار ہے، اگر مطلع صاف ہو۔ جمع غفیر کا اعتبار نہیں ہے۔ اگر ان کو تسلی ہوتی روتے ہلال کمیٹی کو یا حکومت کو یا علماء کے پینل کو، تو وہ 2 مرد یا 2 مرد یا 2 مرد یا 2 عورتیں اور 1 مرد سے بھی اگر تسلی ہوتی ہے تو وہ اس پہ فیصلہ دے سکتے ہیں
کہ ٹھیک ہے چاند نظر آ گیا عید کا یا رمضان کا. تو اس میں ایسا نہیں شرط ہے کہ جناب علی جمع غفیر اتنے ہوں کہ جن کو جھوٹ پر جن کا اتفاق کرنا محال ہو. ایسا نہیں ہے. اب ایسا نہیں ہے. اگر اتنے ہوں تو اچھی بات ہے. یہ جو اب ہوا اس میں تو اتنے ہی تھے لوگ. اور دیکھیں اس کی پیدائش ہو گئی تھی. جب چاند کی پیدائش ہو جائے اور اب اس کو یہ ان احکامات میں سے نہیں ہے کہ کم من احکام یختلف باختلاف زبان کے کچھ حالات سے وقت سے موقعوں سے جگہ کے لحاظ سے جگہ کے اختلاف سے وقت کے لحاظ سے زمانے کے بدلنے سے حالات کی چینجنگ سے جو احکامات بدل جاتے ہیں. یہاں یہ نہیں ہے مسئلہ. کیونکہ سائنس سے ہم نے صرف اتنی لینی بات کہ اس کی پیدائش ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی. اگر اس کی پیدائش نہیں ہوئی چاند کی پیدائش ہوئی ہی نہیں. اس دفعہ دیکھیں 13 گھنٹے ہو گئے تھے پیدائشی ہوئے ہوئے. اب اس کو ہم 1400 سال پیچھے لے جاتے ہیں. میں نے بتایا نا کہ اس وقت نظریں بھی تیز تھیں مطلع بھی صاف تھا اور آب و ہوا میں آلودگی اور پولوشن نہیں تھی. جب نہیں تھی تو آسانی سے بہت دور دراز کی چیزیں اور آج بھی ہم اس کو مقابلہ کر سکتے ہیں. جب ہم دیہاتوں میں جائیں ویرانوں میں جائیں کھیتوں میں جائیں تو آپ کو چاند اور ستارے کتنے چمکتے دیکھتے اور روشن نظر آتے ہیں اور شہروں میں نہیں آتے. تو یہ اب کی بات ہے. 100 سال پیچھے جب ریل گاڑی نہیں تھی کار موٹر سائیکل نہیں تھی فریج یہ انڈسٹری نہیں تھی جو آج ہے. اتنی پولوشن نہیں تھی اتنا آئل نہیں سڑتا تھا جلتا تھا اتنی کاربن ڈائی آکسائڈ آب و ہوا میں نہیں تھی اتنی فضا آلودہ نہیں تھی آب و ہوا اتنی گدلی نہیں تھی. اور اس وقت لوگوں کی سادگی اور سادہ لوگ تھے. ان کی ذہن ان کی جو نظر تھی بہت تیز تھی. اب اس چیز کو پھر 1400 سال پیچھے چلے جائیں تو ظاہر اس وقت آلودگی اس سے بھی کم ہوگی صفائی اتنی اس سے زیادہ ہوگی روشنی اس سے زیادہ ہوگی اور طاقت اس سے زیادہ اس سے کہیں زیادہ ہوگی. تو ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ الیکٹران مائکروسکوپ کے ذریعے سے یا سائنسدانوں یا سائنٹسٹ یا سائنٹیفک جو ہیں میکفائم موسمیات والے یا فلکیات والے ماہرین فلکیات والے صرف وہ یہ تصدیق کر دیں کہ پیدائش ہو گئی ہے چاند کی ہو گئی ہے. تو اس کے بعد آپ جو ہے نا جب بھی نظر آ جائے جب بھی نظر آ جائے مطلع صاف ہو تو 2 مرد یا 2 عورتیں اور 1 مرد یا 2 مرد. اور اگر مطلع خراب ہو تو پھر ایک مرد بھی اگر ثقہ ہو سچا ہو مخلص ہو متقی پرہیزگار ہو تزکیہ شہود پہ پورا اترتا ہو مسلمان ہو بینا ہو آنکھوں سے بالکل ٹھیک ہو. وہ بھی خبر دے میں نے یہ دیکھا تو اور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایسے کیا ہے کہ ایک دفعہ ایک صحابی نے آگے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے چاند دیکھا ہے. حالانکہ وہ آپ کے قریب ہی تھا دور سے نہیں آیا تھا زیادہ. صحابہ کرام کی رضوانی مطارات کی اور دیگر صحابیات کی عادت تھی کہ وہ چاند دیکھتے تھے سنت کو پورا کرتے تھے. لیکن اس کے بعد انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھائی جی ہم تو اتنے سارے ہیں لاکھوں ہیں ہزاروں ہیں اور یہ یقین ہے ہمیں نہیں دیکھا ہم نے دیکھا ہمیں یقین ہے ہم نے نہیں دیکھا. تو تم اکیلے ہو لاکھ یا ہزار یا 100 کے مقابلے میں اکیلا تو شک ہے نا مشکوک ہے کمزور ہے. تو الیقین لا یزول بالشک یہ آپ نے اصول نہیں بتایا. آپ نے روزے کا عید کا حکم دیا ٹھیک ہے. پھر اسی طرح عید یعنی رات گزر گئی صبح فجر بھی پڑھ لی فجر کے بعد وہ صحابہ نے روزہ بھی رکھ لیا نبی پاک نے بھی روزہ رکھ لیا. 2 دیہاتی ہیں آگے کہنے لگے یا رسول اللہ ہم نے گواہی تھے ہم نے دیکھا ہے یہ چاند. آپ نے کہا تم مسلمان ہو نا بس انہوں نے اتنا کہا ٹھیک ہے ہم مسلمان ہیں اور ہم بھی روزہ رکھتے ہیں اور ہم بھی آپ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں اور ہم بھی چاہتے ہیں لیکن ہم نے دیکھا ہے. تو آپ نے صحابہ کرام کو بلا کے روزہ توڑوا دیا اور آج عید ہے چلو عید کا انتظام کرو اور روزہ توڑو. اور جہاں ایک نے خبر دی آ کے آپ نے وہاں بھی کہا ٹھیک ہے. جب اس کو پوچھا اس کی جو صرف یہ اور دیکھیں جو زنا میں اور چوری میں جو گواہوں سے پوری اتنی زیادہ وہ کی جاتی ہے نا جرا وغیرہ اس میں اتنی سختی نہیں ہے. نکاح کے گواہوں میں یا یہ جو یہ گواہ ہوتے ہیں نا زنا کے چوری کے ڈکیتی کے اس کے گواہوں میں بہت سختی ہے کہ اگر 4 ہے نا زنا میں 4 گواہی دیں اگر 3 ہو تو وہ گواہی نہیں دے سکتے 2 یا 1 گواہی نہیں. اگر 2 یا 3 یا 1 گواہی دینے آ گئے نا تو اس کو قاضی اور جج پکڑ لے گا گرفتار کرا کے اس کو ان کو حد قذف لگاؤ جھوٹے حد کے عزت کی جو نا
جھوٹوں کی جھوٹی گواہی کی حد لگا دو. جب یہ 4 تھے نہیں آئے کیا لینے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ گواہی 4 کی یہاں قبول ہوگی، یہ 2 یا 3 یا 1 نہیں آ سکتے. حالانکہ وہ جتنے مرضی سچے ہوں، صحابی ہوں، تابعین ہوں، بڑے امام ہوں، متقی پرہیزگار ہوں، وہ 4 ہوں گے تو آئیں. چاروں کی گواہی اگر قبول ہوگی، پورا تزکیہ شہود ہوگا. اور اس میں کیا ہے، نبی علیہ السلام کا اگر اقرار کیا بندہ نے اکیلے نے آگے میں نے زنا کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم منہ پھیر لیتے، کہتا ہے کذب، تو جھوٹ بول رہا ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے زنا کیا، اعتراف کر رہا ہوں، کنفیشن ہے، تو اعترافی بیان ہے، اقبال جرم. تو نبی پاک منہ پھیر لیتے، کہتا ہے کذب، تو جھوٹ بول رہا ہے. پھر دوبارہ وہ ادھر سے آئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے زنا کیا، پھر ادھر منہ پھیر کہتے تو جھوٹ بول رہا ہے. پھر وہ ادھر سے آئے، کہتا جی میں نے زنا کیا. تو 3 دفعہ جب وہ کہہ دیتا، پھر جب لیان ہے، میاں بیوی پہ الزام لگائے، بیوی میاں پہ لگائے، تو اس میں کیا ہے، میاں جب لگاتا ہے کہ یہ 2 نمبر ہے بیوی، تو پھر دونوں کو کتنی سخت قسمیں اور لعنت کرنی پڑتی ہے. اس میں ایسا نہیں ہے رویت ہلال میں، جیسے زنا میں ہے نا سختی ہے، بہت سخت اس میں ہے کہ ادر الحدود و شبہات، کہ ہلکا سا شبہ پیدا ہو تو حد بھی رد کر دو اور گواہ کو بھی رد کر دو، بلکہ ان کو ہی حد لگا دو. اور ایک تو حدیث میں اس طرح آتا ہے کہ 4 گواہوں نے گواہی دے دی زنا کی، تو ہم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سائڈ پہ بلا کے کہا الستر افضل اور خیر اللہ کا، اگر تم اس گواہی کو چھپا جاتے نا اور اس کو علیحدگی مل جا کے اصلاح اس کی کر دیتے جاننے کی، تو یہ تمہارے لیے بڑا ہوتا. تم جو آگے نا یہاں حد لگوانے. اور دوسری حدیث میں ہے کہ ادرؤ الحدود بالشبہات، ادرؤ الحدود، کہ حدود کو رد کر دو، ان کو نافذ ہی نہ کرو، ہلکا سا بھی شبہ شک پیدا ہو جائے. اور یہاں جہاں پورے ہو گئے نصاب، 4 بندے آ گئے، انہوں نے گواہی دے دی، حد لگنے لگی، تو اب ان کو کیا کہتے ہیں، اگر تم اس میں پردہ پوشی کرتے، چھپا لیتے، اس کو ویسے سائڈ پر لے جا کے منا منو کے اصلاح کر دیتے، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوتا. تو وہاں سختی بہت ہے. لیکن یہاں شریعت کا مسئلہ ہے روزہ رکھنا، اور یہ اور ظاہر بات ہے اگر دیکھیں جی روزہ رکھنا ہے، ایک بندہ گواہی دے رہا ہے تو اس کے ذمہ جائے گا سارا، صرف اس کا ہونا چاہیے نبینا نہ ہو. اگر 2 بندے گواہی دے رہے ہیں، جو بک بک کر رہے ہیں جی اتنے بندوں نے گواہی دی، میں نے ایک کو فون کیا اور اس نے کہا جی میں نے تو دیکھا ہی نہیں، مجھے فلاں نے کہا، مولوی صاحب نے فلاں نے کہا، اس میں بھی سن لیں کہ 80 گواہ تھے، 11-12 کی قبول ہوئی، بھائی 12 کی قبول ہوگی. 2 نے بھی اگر دی ہوتی نا گواہی، 2 نے، نبی علیہ السلام کے زمانے میں 2 بندوں نے گواہی دی اور روزہ رکھا ہوا تھا، صحابہ کرام نے روزہ رکھا ہوا تھا، عید فجر کی نماز ہو چکی تھی، سحری گزر چکی تھی، اور سارے صحابہ کرام 1000 تھے، لاکھ تھے، 2000 تھے، 100 تھے، وہ دیکھ چکے تھے، نہیں نظر آیا تھا انہیں، مطلع صاف تھا. اور پھر آ کے وہ صحابی کہتے ہیں 2 کہ ہم نے دیکھا، اور وہ دیہاتی تھے، کوئی پڑھے لکھے بڑے متقی وہ نہیں تھے کہ جو مجتہد حضرت ابوبکر صدیق حضرت علی کے برابر نہیں تھے، وہ عام صحابی تھے. ان کے کہنے پہ آپ نے روزہ توڑوا کے عید کروائی. اب یہ جب وہ جھوٹ بول رہا ہے تو سارا گناہ اس کے سر جائے گا. 80-82 کے تک گواہ تھے، ان میں جو نا 10-11 کی قبول کی. بھائی آخر اتنا اختلاف تھا، اور 25-30 علماء، اور اس میں سے 2 بندے جو ہے شدھ نہیں چھوڑتے ہیں، جبکہ وہ سگنیچر بھی کرتے ہیں. اور جو وہ اتفاق رائے کہہ رہا ہے تو وہاں کہیں دیکھو، جب جج اناؤنس کرتا ہے نا، جب یونانمس ڈیسیجن ہوتا ہے نا، جب اتفاق کی ڈیسیجن ہو، اتفاق رائے سے ہو، تو وہ کہتا ہے یونانمسلی کہ اتفاق رائے سے یہ طے پایا. اور جب ڈیسنٹ ہو، اختلافی ہو، تو وہ بتاتا ہے 4-6 کا ہے نسبت، 2-8 کی ہے، 4-9 کی ہے، 10-12 کی ہے. وہ یہ نسبت بتاتا ہے کہ فلاں فلاں جج، فلاں فلاں قاضی، فلاں فلاں ممبر یہ رائے رکھتے ہیں، اور فلاں فلاں کی یہ رائے. پھر آپس میں بھی جو اختلاف ہوتا ہے جزوی، وہ بھی بتاتے ہیں. اور جب یہ سگنیچر کرے وہاں اختلافی نوٹ لکھتے ہو، جب اس نے آواز کی، سنے گا ہم 2 بندے جو ہیں ممبران میں سے، یہ ہمارا اتفاق نہیں. تو ڈرائیور میجورٹی کا فیصلہ ویلڈ ہوتا ہے، ایکٹیو ہوتا ہے. جو منورٹی ہوتی ہے وہ نیل اینڈ وائڈ. اور للاکثر فقہ کا بھی مسئلہ، للاکثر حکم الکل، اکثریت کو ہی حکم کل کا حکم ہوتا ہے. اور نادر کل معدوم، جو کم ہوتے ہیں وہ کل عدم، نیل اینڈ وائڈ ہوتے ہیں. نل اینڈ وائڈ جب ہوگا، نل اینڈ وائڈ جب ہوگا تو ختم ہوگی ان کی بات 2 کی، 10-12 یا 20 کے مقابلے میں. اس لحاظ سے بھی وہ ختم ہو گئے.
اور جب رؤیت ہو سکتی تھی شرن ہم نے دیکھنا ہے، یہ نہیں کہ آنکھ سے، اور اگر آنکھ سے دیکھنا ہے تو پھر 14 سال پیچھے چلے جانا ہے، آب و ہوا کے لحاظ سے، نظر کی صحت کے لحاظ سے، آلودگی نہ ہونے کے لحاظ سے، اور اس وقت یہ دیکھنا ہے مشتری، مریخ اور یہ جو زحل پلوٹو ہوا ہے، یہ نیپچون اور پلوٹو بھی ایجاد ہوئے ہیں، دریافت ایجاد کر رہا ہوں، دریافت ہوئے ہیں، نیپچون اور پلوٹو اور یورینس، یہ جو 3 سیارے ہیں یہ اب ہوئے ایجاد دریافت۔ اس سے پہلے جو تھے عطارد، زحل، مشتری، مریخ، یہ پہلے کے ہیں، اور 4000 سال پرانے فیثاغورس نے بھی دیکھے ہیں، ارسطو اور افلاطون کی کتابوں میں ملتے ہیں، حضرت عیسیٰ موسیٰ کے جو امتی تھے یہود و نصارہ، ان کی زندانوں میں بھی موجود تھے، تو انہوں نے کہاں سے دیکھ لی؟ اس مطلب وہاں سے اس وقت نظر آتے تھے وہ، عرب نہیں آتے، اور ہم بڑی سے بڑی ہیوی سے ہیوی دوربین لے والے ہیں، اور جہاں جہاں ان کے انسٹرومنٹ نصب ہیں محکمہ موسمیات والے کے یا فلکیات والوں کے، الیکٹرون مائکروسکوپ نہیں، جو افق کا پتہ چلاتی ہے اس کی نہیں ہم بات کر رہے، جو عام خوردبینیں ہیں، دوربینیں یا اچھے سے اچھے گلاسز لے جائیں، اونچی سے اونچی سطح پہ چل جائیں، سمندر کی سطح جتنا مرضی اونچی چلے جائیں، تو وہاں سے آپ نہیں دیکھ سکتے زحل اور یہ عطارد یا مشتری کو۔ کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ اس کا مطلب آب و ہوا میں چینجنگ آئی ہے، آلودگی میں اضافہ ہوا ہے، قوت بصارت میں کمی آئی ہے، لوگوں کی جو دیکھنے کی صلاحیت ہے، قوت ہے، اس کی رینج کم ہوئی ہے، اس کی انرجی کم ہوئی ہے، ویک ہوئی ہے، کمزور ہوئی ہے، اور آلودگی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اب نظر نہیں آ سکتا۔ تو ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے، اگر پیدا ہو گئے سائنسی طور پہ تو ہم کریں گے، اگر پیدا ہی نہیں ہوا تو پھر نہیں ہم کریں گے، پھر ہم کہیں گے جھوٹ بول رہا ہے جو بھی کہہ رہا ہے، وہ کوئی بھی ہو، جیسے نبینا آ جائے، 50 بندے آ جائے کہ ہم نے دیکھا ہے، 50 نبینے آ جائیں، 100 آ جائیں، 1000 آ جائیں، ہم نے دیکھا ہے۔ ہاں، اگر ایک بندے نے دیکھا، ایک بندے نے رؤیت کر لی، دیکھ لیا، اور وہ سیکھا ہے، سمجھدار ہے، تو 2 بندے اس کی گواہی پہ گواہی دے سکتے ہیں، مطلب وہ نہیں آیا رؤیت ہلال کمیٹی کے سامنے، زونل کمیٹی کے سامنے، ان ججز کے سامنے، ممبران کے سامنے وہ گواہی دینے نہیں آیا، وہ بندے نے جس نے دیکھا تھا اس نے 2 بندوں کو گواہ بنایا کہ میں نے دیکھا ہے، میں حلفن کہتا ہوں میں نے دیکھا ہے، اور میرے سے پوچھ لو کہ دائیں طرف اس کا کرو ہوتا ہے یا بائیں طرف ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے، کہاں ہونا چاہیے، اس کی کس حد تک ہونا چاہیے، کتنے درجے اونچے ہو، کتنے درجے نہیں ہو، کس سطح پہ ہو، کیا زاویے پہ ہو، اور تم دیکھ لو میں بینا ہوں، اچھی میری نظر ہے، میں دیکھ سکتا ہوں، میں سمجھدار ہوں، باشرہ ہوں، وہ مختلف جرا کر لیتے ہیں، وہ 2 بندے یا 4 بندے، 6 بندے، 7 بندے اس کی گواہی دیا کے دے سکتے ہیں رؤیت ہلال کو، کمیٹی کو یا حکومتی ٹیم کو یا علماء کے پینل کو۔ اگر ایک بندے نے دیکھا ہے اور اس کی خبر کو گواہ بنا کر 2 بندے، وہ رؤیت ہلال کو جا کے کہتے ہیں کمیٹی کو کہ ہم نے تو نہیں دیکھا، لیکن جس بندے نے دیکھا ہے وہ باشرہ تھا، اس نے یہ ہمیں جواب دیے، اور اس کا آسان طریقہ آج کل تو ہے کہ جو نا اس کو ٹیبل پہ یا کسی کاغذ پہ اس کی تصویریں بنائیں 15-20 قسم کی، چاند کی، الٹے کرو اور سیدھے کرو کی، اور اس سے کہیں کہ جو تم نے دیکھا ہے نا پہلے دن کا یا دوسرے دن کا چاند، عید کا یا روزے کا، وہ کس طرح، ان میں سے کون سا ہے؟ اگر وہ سچا ہوگا نا تو وہ جو 15-20 تصویریں ہیں نا، الٹی سیدھی، بڑی، پوری، آدھی، ٹیڑھی میڑھی، ان میں سے وہ انہی 2-3 پہ ہی ہاتھ رکھے گا جو بالکل پرفیکٹ ہوں گی، جو اس نے دیکھی ہوں گی۔ اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے یا اس نے نہیں دیکھا تو وہ کبھی بھی درست 2 یا 3 تصویروں پہ، ایک پہ نہیں فیصلہ ہوگا، یعنی 15-20 بنائیں ایک جیسی، کچھ غلط، کچھ صحیح، کچھ مشتبہ، تو اس سے 2-3 جگہ پہ نام ہاتھ رکھوائیں، تو یقیناً اگر اس نے دیکھا ہوگا اور وہ سچ بول رہا ہوگا اور سمجھتا ہوگا رؤیت کیا ہوتی ہے چاند کی، تو پھر وہ انہیں 2-3 کو سلیکٹ کرے گا جو بالکل درست ہوں گی، اگر درست نہیں ہوں گی وہ نہیں کرے گا۔ تو اس لیے ہمارا خیال تھا کہ ہم نے ان باتوں کا، کیونکہ آج کل اس کو بڑا ولا مچا رہے ہیں لوگ، یہ سمجھے تفرقے بازی کی بنیاد ہے، سیکٹیرینزم بھی اس میں ہے کہ مسالک کے خلاف ہے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کا مسئلہ بھی ہے، اور دوسرا بھی اس لیے ہم نے اصول بتا دے، کبھی بھی چاند کا مسئلہ ہو تو اس کی دیکھے پیدائش ہوگی کہ نہیں افق پر یا نہیں، عام انسان دیکھ سکتا ہے، نہیں، اس کو نہیں دیکھنا، اس کو اب نہیں دیکھنا،
پہلے یہ تھا جی 14 گھنٹے یا 16 گھنٹے، آج سے 40-50 سال پہلے جی 16 گھنٹے ٹائم تھا، 8 ڈگری پہ اگر درجہ آ گیا تو وہ دیکھنا ہے، اس سے کم ہے تو کہتے نہیں۔ اب نہیں ہے، کیونکہ ہم 40-50 سال سے پہلے 100 سال پیچھے چل رہے ہیں، 1000 سال پیچھے چل رہے ہیں، 2000 سال پیچھے چل رہے ہیں، تو اس میں مطلب بھی بہت صاف تھا، آلودگی بھی بہت کم تھی۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے صرف کہ اس کی پیدائش ہو گئی ہے اور دیکھنے والا بینا ہے، پھر آگے بات عاقل بالغ ہے، پاگل تو نہیں ہے، مجنون دیوانہ تو نہیں ہے، مسلمان ہے۔ مرد بھی ہو تو اس میں اس کی بھی گواہی قبول ہے، عورت ہو اس کی بھی گواہی قبول ہے۔ زنا میں، چوری ڈکیتی میں عورت کی گواہی قبول نہیں ہے، لیکن اس میں موجود ہے، اس میں اتنی سختی نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی مسلمان ہے، وہ بھی عاقل بالغ ہے، اس نے بھی روزہ رکھنا، عید کرنی ہے۔ ہم نے صرف ذاتی جرا کر کے دینا، یہ بینا ہے، سمجھدار ہے، اور وہ جو سوالات 3-4 رویت کے بارے میں وہ دیکھنے ہیں، اور سائنٹیفکلی ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس کی پیدائش ہو گئی افق پر یا نہیں۔ اگر ہو گئی ہے تو پھر ہم اس کو بس اس حد تک لیں گے، ہاں اس کی سائنسی طور پہ پیدائشی نہیں ہوئی تو دیکھیں ہم سائنس کو فالو کر رہے ہیں، آگے ہم شریعت کو فالو کریں گے۔ حالانکہ پہلے مسائل میں تو یہ لکھا تھا کہ سائنس کا کسی درجے میں بھی کوئی اعتبار نہیں، اگر سائنس یہ بھی کہہ دے پیدا بھی نہیں ہوا تب بھی یہ رویت ہے، اور کوئی گواہی دے دے تب بھی مان لی جائے گی، لیکن اب یہ نہیں ہے۔ اب چونکہ سائنس بہت ترقی کر گئی ہے، اور یہ اس زمانے 1400 سال اور 1000 سال پہلے جائیں تو جیسے وہ لوگ مریخ اور مشتری نے عطارد زحل کو دیکھ لیتے تھے یہیں بیٹھے پہاڑوں پہ اور سرمے لگا کر یا ایسے ایسے شیشے استعمال کر کے، تو آج وہ الیکٹرون مائکروسکوپ ہے جو ایک چیز کو 1000 گنا، لاکھ گنا، 2.5 لاکھ گنا تک بڑا کر کے دکھاتی ہے، تو اس سے چونکہ ہم دیکھ لیتے ہیں، زمانے کے بدلنے سے ہم نے وہ چیز دیکھی کہ اس حد تک جو چیز گئی ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم نے جب دیکھا تو وہ نظر آ گئی تو ہم نے فالو کیا سائنس کو، سائنسی ماہرین کو، فلکیات کی اس بات کو فالو کیا ہے۔ تو ہم نے یہ کہہ دیا کہ ایک تو نبینا نہ ہو، اور دوسرا وہ پیدائش اس کی ہو چکی سائنٹیفکلی۔ پہلے یہ تھا سائنٹیفکلی پیدائش ہوئی ہو نہ ہوئی ہو، سائنسدان فلکیات والے یا نجومی کچھ بھی کہتے رہے، ان کی کسی بات کا اعتبار نہیں، ہم نے صرف اپنا دیکھنا ہے۔ اب یہ نہیں ہے، کیوں؟ ہم جب پیچھے جائیں تو پیچھے چونکہ مطلب بہت صاف تھا، لوگ کی جو دیکھنے کی صلاحیت بہت رینج بہت زیادہ دور کی تھی، اور بہت دور کی نظر آ جاتی تھی۔ تو اب چونکہ اس کی جگہ ہمیں یہ جدید جو سائنس ہے اس سے فائدہ اٹھایا، اور ہم نے صرف دیکھنا افق پر پیدا ہو گیا یا نہیں ہو گیا، اور اب بھی جب نظر آیا ہے یا گواہی دی گئی ہے تو 13 گھنٹے اس کے ہو گئے تھے۔ اب سائنس کہتی ہے کہ انسانی آنکھ اس وقت دیکھ سکتی ہے جب اس کی عمر پیدائش 20 گھنٹے 40 منٹ ہو گئی ہو۔ اب یہ نہیں کہتے کہ بھی پہلے، اب 100 سال پہلے، 200 سال پہلے یہ رینج کیا تھی اس کی انسانی آنکھ کی، کیونکہ اب بھی اکثریت تو کمزور آنکھ والی، لیکن اب بھی بعض لوگوں بہت طاقتور آنکھوں والے ہوتے ہیں، اور بعض جگہ پہ اتنا مطلع صاف ہوتا ہے، یہ ایسی کریکٹ سائڈ ہوتی ہے کہ وہاں نظر آ سکتا ہے، یہ پیدائش ہوگی نظر آ سکتا ہے، لیکن عام آنکھ نہیں اسے دیکھ سکتی۔ لیکن بعض لوگ آنکھیں بہت تیز ہوتی ہیں، اب بھی ہزاروں لاکھوں میں تیز ہوتی ہیں، کروڑوں میں تو نہیں، ناربوں میں، تو ہو سکتا ہے وہ دیکھ لی انہوں نے۔ اور ایسا زاویہ ہوتا ہے، کبھی ایسا رخ ہو جاتا ہے اس موسم کا، دیکھیں نا ہم ایک ہی جگہ دیکھ رہے ہیں، 10 بندے، 10 کی نظر بالکل برابر ہوتی ہے، وہ رخ بھی بتا رہے ہیں، انگلی کا اشارہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن نہیں نظر آتی 9 کو، ایک دیکھ رہا ہوتا ہے صحیح، بس اوقات 2 کو نظر آ جاتی، 10 میں 8 کو نہیں نظر آتی وہ چیز، جبکہ نظر بھی سب کی ٹھیک ہے، صحت مند ہے، آپ ایک ہی جگہ دیکھ رہے ہیں۔ تو ایسا کیوں ہے، کیسے ہے؟ اس کا مطلب فرق ہے دیکھنے میں۔ اور آپ دنیا میں چلے جائیں کہ ایک ہی جگہ پہ کچھ لوگوں نے دیکھا ہوتا، وہیں تھوڑے سے فاصلے پہ نئی چیزیں اور نظر آتی، جیسے بارش دیکھ لیں تو ایک ادھر ہو رہی ہے، تھوڑے سے دور جائیں گے نہیں ہو رہی، ادھر بادل ہے تھوڑے دور جائیں گے نہیں ہے، اس جگہ ممکن ہے اور تھوڑی زیادہ چانسز ہو جاتے ہیں دوسری جگہ جا کے۔ تو یہ آسمان کا اس طرح ہے مسئلہ، اور لوگوں کا بھی مسئلہ ہے، آلودگی کا بھی مسئلہ ہے۔ اب جب اس میں 1400 سال یا 1000 سال یا 500 سال پیچھے جائیں گے تو پھر یہ عطارد زحل مشتری جو آنکھ دیکھ سکتی تھی، اس کا مطلب پیدائش پہ ان کے پاس ایسے، اور آج بھی اگر دوربین سے اگر کوئی دیکھ لے چاند تب بھی روزہ رکھے گا، عید کرے گا، اس کا بھی دعویٰ، چاہے آنکھ سے دیکھے، چاہے چشمے سے، اینک سے دیکھے، چاہے وہ دوربین سے دیکھ لے، جہاز پہ بیٹھ کے دیکھ لے، یا
پہاڑ پہ چڑھ کے دیکھ لے، یا ورانے میں دیکھ لے، یا اپنی چھت پہ، یا مسجد مدرسے کی چھت پہ، یا عام سڑک پہ کھڑا ہو کے دیکھ لے، سب کا اعتبار ہے۔ اب ہم اس کو 1400 سال پہلے لے جاتے ہیں، انرجی اور صحت کو، توانائی کو، اور انسانی آنکھ کی رینج کو، اور ماحول کو، اور اس کی صفائی کو، آلودگی کو، پولوشن کو، تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے ابھی فیصلہ آسانی سے ہو جائے گا۔ اتنے سیارے ستارے جو ہم نے دریافت کیے ہیں، وہ کیسے کیے ہیں؟ پہلے دوربینیں نہیں تھی، نہ خوردبینیں تھی، نہ ہی ابن ہیثم کی وہ تھیوری تھی، نہ اس کی کتاب المناظر تھی، نہ انہوں نے ایجاد کی تھی، 1000 سال پہلے اس نے ایجاد کی ہے، نہ الیکٹران مائکروسکوپ تھی، نہ ہی وہ اتنی رینج دور رینج والی آنکھوں سے، اور کچھ ایسے ہی سرمے یا کچھ ایسے وہ شیشوں کی جگہ استعمال کرتے ہوں گے چیز، جس کے ذریعے انہوں پہنچ گئے۔ تو انہوں نے زحل بھی دریافت کر لیا، مشتری بھی دریافت انہوں نے کیا۔ یہ بعد کی پیداوار نہیں ہے، بعد کی دریافت نہیں، پرانی دریافت ہے یہ۔ تو ہم نے اس وقت کو چیک کرنا ہے کہ اس وقت انسانی آنکھ کی رینج کیا تھی، اس وقت انسانی آنکھ کی رینج کیا تھی۔ اس وقت یہی تھی کہ اگر 2 4 5 گھنٹے کا بھی ہو گیا ہوتا تو وہ نظر آ سکتا تھا انسان کو عام دوربین سے، یا اچھی صحت مند توانا آنکھوں سے۔ تو اب کا اعتبار ہے نہ 20 گھنٹے 40 منٹ کا اعتبار ہے، نہ ہی 16 گھنٹے کا، نہ 8 درجے اونچا ہونے کا اعتبار ہے۔ صرف یہ کہ اس کی پیدائش اگر ہو گئی ہے تو وہ کوئی بھی دیکھ سکتا۔ اور ایک اور مسئلہ ذہن میں رکھے، بعض کو کرامتاً بھی نظر آ سکتا ہے، اور یہ جو جہالت پھیلا رہا ہے نا کہ جی، جو یہ ذہن میں رکھے، کرامت اور معجزے اور جادو میں فرق، یہ جو ہوتی ہے نا، جو الوجن ہوتی ہے، کہ ہوتا نہیں حقیقت میں وہم ہوتا ہے، آنکھوں کا دھوکہ جسے ہم کہتے ہیں، یہ جو بکواس کرتا ہے جی آنکھوں کا دھوکہ، آنکھوں کا دھوکہ، بلہام اور معجزہ، یہ کرامت، یہ آنکھوں کا دھوکہ نہیں، یہ حقیقتاً ہوتی ہے۔ جادو، الوجن اور الہام، کرامت اور معجزے میں فرق یہ ہے کہ وہ واقعاتاً ہوتے ہیں، خارجی طور پہ ہوتے ہیں، واقعی اصلی طور پہ ہوتے ہیں، حقیقی ہوتے ہیں۔ اور جو جادو ہوتا ہے، اور اس لیے جو حضرت موسیٰ نے عصا پھینکا تھا نا، جس کا اژدہا بنا تھا، وہ واقعاتاً بنا تھا، حقیقتاً بنا تھا، وہ الوجن نہیں تھی، وہ آنکھوں کا ہیر پھیر دھوکہ نہیں تھا۔ لیکن جو جادوگروں نے رسیوں کے ساتھ بنائے تھے وہ الوجن تھی، وہ نظر کا ہیر پھیر تھا، وہ جادو تھا، وہ شعبدہ بازی تھی۔ لیکن جو حضرت موسیٰ نے ہاتھ نکالا اور وہ چمکتا تھا، اور جو آپ کا لنگی یا تہبند لے کے پہاڑ بھاگا تھا، وہ اصلی تھا، حقیقی تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو 2 ٹکڑے چاند کے کیے تھے، یہ اصلی اور حقیقی تھے، یہ illusion نہیں تھی، یہ وہم نہیں تھا، کا دھوکہ نہیں تھا۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں جیسے لوگ نا، یہ بیوقوفی یہ پھیلا رہا ہے سوشل میڈیا پہ لوگ بیٹھے ہوئے، تو جی آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے، معجزہ کرامت، نہ، یہ حقیقتاً ہوتا ہے۔ یہ کوئی وہ نہیں ہے illusion کہ جو دوسرے ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں، ٹی وی پر دیکھتے ہیں، نیٹ پہ دیکھتے ہیں، کوئی چھری مار رہا ہے اپنے آپ میں، کوئی اپنے منہ سے سانپ نکال رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ ایک ایکٹنگ ہوتی ہے، ایکٹنگ بھی حقیقتاً ہوتی ہے، لیکن وہ جو ریئل لائف ہوتی ہے اس سے ہٹ کے وہ پریکٹس کرتے ہیں، ریہرسل کرتے ہیں، پھر اس کو اوریجنلی شو کرتے ہیں۔ وہ ہوتی اوریجنل ہے، وہاں جو نکاح کا ایجاب و قبول ہوتا ہے وہ واقعتاً ہوتا ہے ایجاب و قبول، لیکن وہ نکاح نہیں ہوتا، وہ اس کی ایکٹنگ ہوتی ہے نکاح کی۔ اسی طرح وہ جو آپس میں باتیں کرتے ہیں وہ واقعاتاً کرتے ہیں، وہ ڈرامہ ہوتا ہے۔ جس میں ایکٹنگ ہو وہ ڈرامہ ہوتا ہے، اور جس میں ڈیلوژن ہو، یعنی وہ جو نکاح 2 بندے بیٹھے نا، جیسے نام چینج کر لیتے ہیں، اپنا کریکٹر چینج کر لیتے ہیں، اب جو ان کی ذاتی لائف ہے، ریئل لائف ہے، وہ کچھ اور ہوتی ہے، لیکن پریکٹس اور ریہرسل کے ذریعے سے وہ اس کو ایکٹنگ کرتے ہیں، اپنی ریئل لائف سے جو ان کو کریکٹر دیا جاتا ہے اس میں اپنے آپ کو ڈھالتے ہیں۔ جو ڈھالنا ہے وہ حقیقتاً ہوتا ہے، جیسے فوٹو کاپی اصل کی ہوتی ہے وہ حقیقتاً ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ ہم نے جو قرآن کی الحمد سورہ فاتحہ کی جو فوٹو کاپی کی، تو وہ سورہ فاتحہ جو اصل قرآن میں لکھی وہ تو صحیح ہے، جو فوٹو کاپی ہے وہ ڈرامہ یا یہ وہ غلط ہے، نا، وہ بھی حقیقتاً واقعتاً اصلی ہوتی ہے۔ اسی طرح کرامت اور معجزہ حقیقت اور اصل ہوتا ہے، لیکن جو وہ شعبدہ بازی الوجن ہوتی ہے یا جادو ہوتا ہے، وہ زہر، وہ
آنکھوں کا دھوکہ تھا. جیسے ہم بڑی پرانی سڑک پہ چل رہے ہوں دوپہر کو، شدید گرمی ہو، یا بہت دور سے ہم دیکھیں بالکل ہموار سڑک ہو، بالکل ہموار سڑک، یا ریت کہیں دور پڑی ہو، تو ہمیں کیسے لگتا ہے جیسے پانی ہے سامنے. جو ہم چلتے چلتے جاتے ہیں وہ سڑک ہی سڑک ہوتی ہے، وہ ہوتا ہے سراب، اسے عربی میں کہتے ہیں سراب. اور یہ آنکھ کا دھوکہ ہوتا ہے. دور سے ہمیں لگتا ہے پانی ہے. جب ہم ویرانے میں جا رہے ہیں نا، سڑک ہو پکی بنی ہوئی کارپیٹ، اس پہ دور سے ہم دیکھیں گے نا تو ایسے لگے گا جیسے وہ جناب علی سامنے سڑک نہیں، سامنے جو ہے نا پانی ہے، دریا یا ریت پڑا ہوا ہے، ریت کے ذرا. لیکن جب ہم وہ قریب جاتے ہیں ادھر، وہ بھی سڑک ہی ہوتی ہے. وہ آنکھ کا دھوکہ ہوتا ہے. اور جو ہم چلتے رہتے جاتے جائیں گے آگے، ہمیں وہ پانی نظر آتا جائے گا. لیکن جب ہم وہاں قریب پہنچیں گے تو وہ یہ تو آنکھوں کا دھوکہ تھا. تو جادو میں آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے، لیکن کرامت، معجزہ اور الہام حقیقتاً ہوتا ہے. اور اگر وہ حقیقتاً نہ ہو تو وہ جھوٹ فراڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یا جھوٹ ہوگا یا اصلی ہوگا. تو کرامت اور معجزے کے بارے میں جو بک بک کرتے ہیں نا بیٹھ کے، چلے جی وہ تو الوجن ہوتی ہے، آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے، آنکھوں کا ہیر پھیر ہوتا ہے، وہ ان کی وہ ہوتا ہے کاریگری، آنکھوں کی صفائی ہوتی ہے یا ہاتھوں کی صفائی. نہ وہ جادو ٹونے میں ہوتی ہے. یہی جو ہمیں دکھایا جاتا ہے، چھری ماری ہے، سوراخ کیا ہے، اپنے مختلف قسم کے وہ جو دکھاتے ہیں کرتوت کر کے، تو وہ ہوتا ہے الوجن. وہ ہوتی ہے کیا کہتے ہیں آنکھوں کا دھوکہ، وہ ہوتی ہے ہاتھ کی صفائی. لیکن جو کرامت اور معجزات ہوتے ہیں یہ واقعاتاً ہوتے ہیں، حقیقتاً ہوتے ہیں. یہ کوئی ڈرامہ بھی نہیں ہوتے، نہ ایکٹنگ ہوتی ہے اور نہ ہی الوجن ہوتی ہے، نہ ہی یہ نظر کا ہیر پھیر ہوتا ہے، نہ ہی ہاتھوں کی صفائی ہوتی ہے. کیونکہ نہ کرامت کسی کے اختیار میں ہے، نہ معجزہ کسی کی. یہ اللہ کی قدرت ہوتی ہے، انسانوں کے ہاتھوں پہ ظاہر ہوتی ہے. مظہر انسان ولی یا نبی بنتے ہیں، پیچھے قادر اور مؤثر ذات جو پیچھے کنٹرولر ہوتا ہے وہ خدا ہوتا ہے. اور کس کے ہاتھ پہ ظاہر کر دے، وہ نبی کے ہاتھ پہ کرے تو معجزہ ہے، ولی کے ہاتھ پہ کرے تو کرامت ہے. لیکن وہ واقعاتاً حقیقتاً اصل میں ہوتی ہے، ریئل میں ہوتی ہے. وہ ذہن کا یا دماغ کا یا نظروں کا ہیر پھیر نہیں ہوتا، ہاتھ کی صفائی نہیں ہوتی، وہ سراب نہیں ہوتا، دھوکہ نہیں ہوتا، اوریجنل ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ دے. اور سوچنے کہ ہم نے اتنے بنیادی اصول اس لیے بتا دیے ہیں اب کہ ایک عید ہونا بھی پوری دنیا میں ضروری نہیں، اور ہر شہر میں ایک ہونا بھی کوئی برا نہیں. ہر شہر میں، ہر ملک میں بھی علیحدہ عید ہو سکتی ہے، اپنی اپنی رویت کا، اپنی اپنی کمیٹیوں کی پاسداری کرتے ہوئے، اپنی اپنی گواہیوں پر اعتبار کرتے ہوئے. اور پوری دنیا میں بھی ایک عید ہو سکتی ہے. اور یہ بتا دیا جب پیدائش ہو جائے چاند کی تو اس کے بعد اس کو جب بھی دیکھیں گے جو بھی گواہی دے، بس اس کو تزکیہ شہود اور نابینا نہ ہو اور اس کی پیدائش ہو گئی ہو چاند کی، تو پھر اس کی گواہی کا اعتبار ہے، اس کی خبر کا بھی اعتبار ہے. اور اگر کسی نے خبر دیکھا اور آگے کوئی دو گواہ بنا کے بھیجتا ہے، اسے کہتے ہیں عربی میں شہادت علی شہادہ، کہ ڈائریکٹ شہادت نہیں، انڈائریکٹ شہادت. انڈائریکٹ وٹنس ہے، یہ ڈائریکٹ وٹنس نہیں ہے. یہ آئی وٹنس یہ ڈائریکٹ نہیں ہے، یہ انڈائریکٹ آئی وٹنس ہے، کہ جس نے آئی اپنی آئی سے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، خود چشمدید گواہ ہے، وہ دو بندوں کو اپنی اس خبر کا گواہ بناتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے، میرے سے پوچھ لو جو میں نے پوچھنا ہے. اب جا کے آگے زونل کمیٹی کو یا رویت ہلال کمیٹی کو یا مونا ماں کے پینل کو یا آگے جس نے فیصلہ کرنا ہے یا اعلان کرنا ہے اس کو بتا دو کہ میں نے دیکھا ہے اور تم دونوں میرے گواہ ہو. تو اس پہ بھی اعتبار ہوگا، اس کی گواہی کا بھی اعتبار ہوگا، ان کی خبر کا بھی اعتبار ہوگا. اور اگر ابر بالکل صاف ہے، بادل صاف ہے، ماحول آسمان صاف ہے، تو پھر دو مرد یا دو عورتیں اور ایک مرد ہو، ان کی گواہی اور وہ بینا ہو اور چاند کی پیدائش ہو چکی ہو تو پھر اعتبار ہے. اس کے علاوہ کسی کی باتیں نہ سنیں، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. اور اللہ نہ کرے اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، بات بنا رہا ہے، کسی مینپولیٹ کر رہا ہے اس نظام کو، تو پھر گناہ گار وہ ہوگا جھوٹی گواہی دینے والا، مینپولیٹ کرنے والا، مینپولیشن کرنے والا یا مینیج کرنے والا، وہ گناہ گار ہوگا. یہ جو روزہ نہیں رکھ رہے یا عید کر رہے ہیں یا روزہ رکھ رہے ہیں یہ گناہ گار نہیں ہوں گے. جب گناہ انہوں نے اٹھانا ہے وہ ذمہ دار ہیں. پھر ہمیں کیا سردر، ہم نے صرف مین چیز دیکھ لی، بندہ آنکھ والا ہے، سچا ہے، حالات سے اس کے لگتا ہے، اور چیک کیا، ایگزامن کیا، ٹیسٹ لیا کہ یہ صحیح چاند کو سلیکٹ کرتا ہے اور چاند کی پیدائش ہو چکی ہے، بس
ثواب بھی ملے گا، روزہ بھی پھر رکھنے کا، اگر خبر آ گئی چاند دیکھنے کی روزہ عید کی، اگر اس نے خبر دی ہے تو پھر روزہ نہیں رکھیں گے، نہ روزہ قضا کریں گے۔ اور اگر روزے کی رمضان کے شروع ہونے کی اس نے خبر دی ہے، رمضان کے شروع ہونے کا چاند ہے، تو پھر روزہ ضرور رکھیں گے، روزہ نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ دے۔ ہم نے اس لیے بنیادی باتیں بتا دیں، یہ سوشل میڈیا پہ بہت ہنگامہ، بہت صحافیوں نے بات کی ہے، تو ہر سال یہ چونکہ تماشا لگتا ہے، ہم نے اس لیے بنیادی باتیں آج کو بتا دی ہیں، اور یہ قیامت تک چلیں گی، اس میں کوئی ترمیم نہیں ہونے والی جو ہم نے باتیں بتا دی، کیونکہ ہم اپنے پاس سے نہیں بتاتے، وحی سے بتائیں گے، اللہ کے نبی سے بتائیں گے، قرآن و حدیث سے بتائیں گے، اور انہی کے مطابق یہ ہم نے بتایا ہے اور حل بتایا ہے۔ اس سے آپ کسی بھی طرف کے کسی تفرقے میں، یہ جو ہوتا ہے ایک ہی عید کرنی لازمی ہے، یہ ضروری نہیں ہے، پوری دنیا میں ایک ہو تو کوئی ضروری نہیں۔ ایک ٹائم دیکھو نا، ایک ٹائم پہ وقت نماز کا نہیں ہوتا، آدھے گھنٹے کا تو فرق کراچی سے لے کے یہاں تک ہی ہے کہ وہاں روزہ بند ہو رہا ہوتا ہے، یہاں نہیں ہوتا، یہاں جو ہے روزہ کھل رہا ہو رہا ہے افطار کا ٹائم، وہاں بھی آدھا گھنٹہ ہے یا یہاں آدھا گھنٹہ ہے، پنڈی کا فرق ہے، ہر شہر کا فرق ہے۔ تو جب ہر شہر کے وقت کا فرق ہے تو ہر شہر میں علیحدہ علیحدہ چاند نظر آئے گا۔ اب دیکھیں نا، یہاں نظر آیا 7:02 پہ مثلا، تو جس شہر میں ابھی سورج ہے آدھا گھنٹہ وہ پیچھے ہے، ابھی تو وہاں سورج ہے آدھا گھنٹہ، اس کو سورج کو نیچے ہوگا پھر چاند اس کو نظر آئے گا۔ جہاں 2 گھنٹوں کا فرق ہے، 12 گھنٹے کا فرق ہے، تو وہاں سورج جو ہے غروب ہوگا، پھر جو ہے سورج چاند طلوع ہوگا۔ اب جن جن شہروں میں 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ کا فاصلہ ہے، بنگلہ دیش کے یہاں سے آدھے گھنٹے کا فاصلہ ہے، انڈیا کا 2 گھنٹے 1 گھنٹہ اور آدھے گھنٹے کا فاصلہ ہے، کئی شہروں کا انڈیا کا پاکستان سے 2 گھنٹے کا، آدھے گھنٹے کا، 1 گھنٹے کا فاصلہ ہے، سعودی کے یہاں سے 2 گھنٹے کا فاصلہ ہے، برطانیہ کے یہاں سے 10 گھنٹے 12 گھنٹے کی، ساؤتھ افریقہ مختلف، ہر شہر کا، امریکہ کا 12 گھنٹے کا فاصلہ ہے، فرق ہے۔ ہمارے پاکستان میں اگر 100 شہر ہیں، 100 شہروں کا سیم ٹائم نہیں ہے، کہیں 5 منٹ کا فرق، ہم افطاری نہیں کرتے مختلف شہروں کے ہر ٹائم کے لحاظ سے، تو وہاں رویت بھی علیحدہ علیحدہ ہوگی۔ تو اب ہر شہر اپنے ٹائم کے لحاظ سے رویت بھی مقرر کر سکتا ہے، اور ایک رویت کو بھی پورے پاکستان، پورے خطے، پورے بر اعظم، پورے دنیا، پوری شرق غرب مغرب مشرق تمام پہ ایک حکم بھی لگ سکتا ہے، یہ مرضی ہے۔ لیکن جب اسباب ہوں، حالات ہوں، جیسے وہ حالات ہیں، اب پتہ ہے مجھے امریکہ یہاں سے کتنے منٹ کے فاصلے پر ہے، سعودی یہاں سے، تو چونکہ یہ ممکن نہیں ہے بھائی، پہلے زمانے میں چونکہ ممکن تھا، اس وقت یہ حالات نہیں تھے، اسباب نہیں تھے، ذرائع نہیں تھے، تو لہذا ہم ایک بھی کر سکتے تھے۔ اس لیے اس وقت سے جو دنیا آج بھی سعودی کے ساتھ ہی رکھتی ہے نا، حالانکہ ان کا ٹائم کا کتنا فرق ہے، ان کو نہیں کرنا چاہیے، ان کو چاہیے جب اسباب ہو گئے ہیں، سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے، فلکیات والوں نے 1 منٹ کا فرق بتا دیا، تو پھر اپنے اپنی زونل کمیٹی بنائیں، اس کے مطابق چلیں، اگر وہ نہیں چلتے، وہ سعودیہ کو فالو کرتے رہے، کوئی بات نہیں، لیکن اچھا نہیں ہے جب یہ حالات بن گئے ہیں۔ اسی لیے اب پہلے تھا کہ سائنس کا اعتبار ہی نہیں کرنا، سائنس چاہے کہ پیدا ہو گیا تب بھی اس کا اعتبار نہیں، بس دیکھ کے فیصلہ کرنا، گواہی دے دیں اس کی چاند کی پیدائش افق پہ ہوئی ہے نہیں ہوئی، انسانی آنکھ دیکھ سکتی ہے نہیں دیکھ سکتی، اس کا اعتبار نہیں، بس گواہی دے دی، جرا ہو گئی، تزکیہ شہود ہو گئی، اس کی گواہی سچی نکلی تو فیصلہ دے دیا۔ اب ایسا نہیں ہے، اب چونکہ پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی وہ افق پہ ہی موجود نہیں ہے، اب ایسے حالات آگے جو یقینی طور پہ اس بات کو بتا دیتے ہیں، جیسے اب دیکھیں نا، نابینا بندہ دیکھ ہی نہیں سکتا قطعی طور پہ، تو ہم اس کو کیسے، کافر کی تو اعتبار ہی نہیں، بالغ پاگل بندے کا کوئی اعتبار نہیں، اس کی کیسے مانیں گے گواہی۔ اسی طرح جب ہمارے پاس ایسی حالات آ گئے جو یقیناً بتا دیتے ہیں، لیکن نظر کا چونکہ فرق ہے، 1000 سال پہلے نظر اور تھی، اس کی کیپیسٹی اور تھی، اس کی رینج اور تھی، اس کی انرجی اور تھی، اس کی پاور اور تھی۔ اسی طرح ماحول بہت صاف تھا، بہت ستھرا تھا، آلودگی نہیں تھی، پولوشن نہیں تھی، بہت دور دراز تک رینج تھی، اور اس وقت کے سیارے جو دیکھے گئے اتنی دور دور کے، اور اس زمانے میں دیکھے گئے، جو کہ آج ہم بڑے سے بڑے اونچے سے اونچے پہاڑ اور صحیح سالم اور طاقتور نظر سے بھی نہیں دیکھ سکتے۔ اس کی وجہ یہ کہ فضا میں آلودگی بہت زیادہ ہے، اندھیرا بہت زیادہ ہے، اجالا نہیں ہے، اتنی روشنی نہیں ہے اس وقت کے مطابق،
تو لہذا اب فرق آیا، لہذا اس کا اعتبار نہیں، ہم نے دیکھنا پیدائش ہو گئی ہے بس اس کو ماننا ہے۔ اب جو مختلف فتاوا میں لکھا ہے جی 16 گھنٹے یا 20 گھنٹے، اس کا کوئی اعتبار نہیں، ان میں پڑے رہیں گے تو تفرقے میں، فتنے میں، فساد میں پڑے رہیں گے۔ اصل شریعت کو فالو کریں، اور سائنس کو جس حد تک وہ فالو ہو سکتی ہے، جس حد تک اس کو پیروی کی جا سکتی ہے، اس حد تک اس کو کریں، اس کی صرف پیدائش دیکھیں، افق پر ہو گئی ہے الیکٹرون مائکروسکوپ کے ذریعے یا بڑی ہیوی طاقتور ٹیلیسکوپ کے ذریعے چیک ہو گیا، افق پہ اس کی پیدائش ہو گئی ہے، چاہے گھنٹہ ہو، 2 گھنٹے، 10 گھنٹے، 12 گھنٹے، تو اس کا اعتبار بس ہوگا۔ آگے جو ہے اس کا کہ آنکھ دیکھ سکتی نہیں دیکھ سکتی، اس کو نہیں دیکھیں گے، بس دیکھ لیا اور گواہی ہو گئی اور سچی نکلی گواہی، بس اس کا اعتبار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔